بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ گزشتہ قسط میں ہم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ احسن القصص میں سے حضرت یوسف کی زندگی کے کچھ حالات بیان کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہیں سے بات شروع کریں گے جہاں سے پہلے ختم کی تھی۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جیل سے رہا ہونے والے یوسف کے ساتھی کو جو ہی یوسف کا خیال آیا، اس نے بادشاہ سے یوسف کے متعلق بات کی اور اجازت ملنے پر جیل میں جا کر بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر کی وہ ملک میں آنے والے قحط اور خوشحالی کے حالات سے تعلق رکھتی تھی۔ تعبیر کچھ یوں کی گئی کہ مصر کے ملک میں 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس کے اگلے 7 سال قحط سالی اور بہت تنگی ہوگی۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اناج کی حفاظت کرے اور اسے تنگی کے دنوں کے لیے سنبھال کر رکھے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوئیں گی۔ بادشاہ کے دل کو یہ تعبیر بہت لگی۔ یوں یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا ہونے کی آفر بھی کی گئی، مگر یوسف خدا کا بندہ تھا، بنی اسرائیل کی خاندان نبوت کا فرزند تھا۔ انہوں نے جیل سے باہر آنے کے لیے ان عورتوں سے دوبارہ تحقیق کی شرط رکھی۔ تحقیق 1 مرتبہ پھر کی گئی۔ یوں یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ جیل سے باہر نکلنے کے بعد یوسف نے نہ صرف ملک کے شاہی خزانے کا کام سنبھالا اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت اور آنے والے قحط سے ملک کو بچایا، بلکہ ہمسایہ ملک کو بھی دوران قحط اناج مہیا کیا۔ ادھر کنعان میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے، میں خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ گیا، جس کی وجہ سے یوسف کے بڑے بھائیوں میں سے کچھ بھائی اناج لینے مصر آئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا، مگر بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ یوسف ان سے ملے، انہیں اناج دیا، مگر اپنے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ مگر جب بھائیوں کا قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہونے لگا تو جب یوسف علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے اور دوبارہ اناج لینے کے لیے سب سے چھوٹے بھائی کو ساتھ لانے کی شرط رکھ دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد کبھی بھی بنجامین کو ان کے ساتھ مصر نہیں بھیجیں گے۔ حالات اور واقعات بھی یہی بتاتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کبھی بھی اپنے بڑے بیٹوں پر اعتبار نہیں کریں گے۔ بیٹوں نے اپنے باپ کو جب مصر کے وزیر خزانہ کی شرط بتائی تو پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں مانے، مگر ان کا ایک بیٹا جس کا نام یہودا تھا، اس نے باپ کو ضمانت دی کہ اب پہلی والی غلطی نہیں ہوگی، ہم بنجامین کی حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ اسے ساتھ لے کر آئیں گے۔ تب کہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی اپنا بھائی پہچان لیا۔ اس مرتبہ یوسف علیہ السلام نے ایک اور تدبیر کر کے اپنا بھائی اپنے پاس رکھ لیا۔ اس تدبیر میں بنجامین کے تھیلے میں اناج ماپنے کا شاہی برتن رکھ دیا گیا، چنانچہ بنجامین کی سب کے سامنے بظاہر چوری ثابت ہو گئی۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا بھائی اپنے پاس روک لیا۔ وہی بھائی یہودا جس کی ضمانت پر یعقوب علیہ السلام نے اپنا چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ روانہ کیا تھا، مصر میں ہی رکا رہا اور اسی کوشش میں رہا کہ کسی طرح بنجامین کو ساتھ لے جائے۔ اس کے علاوہ دوسرے سب بھائی باپ کے پاس کنعان پہنچے اور سارا واقعہ سنایا کہ بنجامین نے شاہی برتن کی چوری کی ہے، اس لیے وزیر خزانہ نے اسے اپنے پاس روک لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر یقین کرنے کو تیار تو نہیں تھے، مگر شاید اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے ملنے کی کوئی امید دلائی تھی، اس لیے آپ صبر کر گئے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، میرا کام صبر کرنا ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ جاؤ اور جا کر یوسف اور اس کے دوسرے بھائی کی جستجو کرو اور انہیں لے آؤ۔ ناظرین، اب تیسری مرتبہ جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کے حالات اور پریشانی کے متعلق بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے بہت پریشان ہیں، ہمارے پاس اناج کے لیے زیادہ پیسہ نہیں، مگر اناج چاہیے۔ اب وہ لمحہ آ جاتا ہے جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے ان سے کہتے ہیں، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم لوگوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ لوگ یوسف کے منہ سے یہ بات سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہی یوسف ان کے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں جسے تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ بھائی بہت شرمندہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں زیادہ شرمندہ ہونے نہیں دیا اور شرمندگی سے بچانے کے لیے انہیں لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف کر دیا، یعنی آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، تمہیں کوئی سزا نہیں اور میں تم سے ناراض نہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اپنے بھائیوں کو دی کہ جا کر میرے باپ کو دے دو۔
ادھر جوں جوں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا قافلہ کنعان کے قریب پہنچتا جاتا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے۔ بھائیوں نے آ کر باپ کو بیٹے کی قمیص دی اور سارا ماجرا سنایا، اور پھر وہ اپنے والدین کو لے کر مصر پہنچے، جہاں حضرت یوسف ان کا انتظار کر رہے تھے، جہاں حضرت یوسف نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ حضرت یوسف نے انہیں عزت دی، اپنی شاہی مسند پر بٹھایا، اور یوں تقریباً 39 سال بعد حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے دوبارہ ملے، اور اس دن ان کے 11 بھائیوں نے اور والدین نے ان کی اطاعت کی۔ یوں یوسف علیہ السلام کے بچپن میں دیکھی کی خواب پوری ہوئی۔ حضرت یوسف نے کم سنی سے ہی طرح طرح کی تکالیف اٹھائی تھیں، لیکن اب انہوں نے اپنے خاندان کا بہت خیال رکھا اور اپنے خاندان کو عزت دی۔ مصر کا یہ علاقہ جو آج کل لکسر کہلاتا ہے، اس وقت بھی بہت ترقی یافتہ تھا۔ حضرت یوسف نے سارے خاندان کو وہاں آباد کیا۔ مصری حکومت نے بھی بنی اسرائیل کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بنی اسرائیل اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت عروج حاصل کیا۔ حضرت یوسف وہاں رہے۔ حضرت یوسف نے 110 برس عمر پائی۔ ناظرین، اب ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ خدا حافظ۔